کیا برہنہ غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے۔ لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں۔ عظیم اللہ صدیقی صاحب، آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے، تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے۔ سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں نہاتا نا، نہاتا تو انسان دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نہاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں تو 20 دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی، کیونکہ یہاں کنڈیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ مکمل برہنہ ہونے کے نہاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل جائز ہے یہ۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا۔ میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میاں بھی مجبور ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے۔ تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں، اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے۔ جو بیویوں کو چھوڑ کے 1 سال 2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی، ساتھ رہنے والی۔ مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 7 کی، انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے، بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی، تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا۔ مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام، چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی۔ تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر، ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو۔ بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں۔ صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی، صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی۔ تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے۔ پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی۔ آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانے ایک الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے، وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے۔ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا، اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں۔ تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا، اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی۔ تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل۔ کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں، میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ، لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص
ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے. اس کو تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے, تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ, لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا, وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ, تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے, وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو, ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے, عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے, اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی, تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے, تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا, اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں